اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اتنے قریب ہے، اور 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت اس نبی کے بعد کسی اور نبی کا انتظار نہیں کرنے والی۔ اب اس طرح سے قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں دجال کا بھی ذکر موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان کیے ہیں اس میں دجال کو ایک طرح سے فتنہ کہا گیا ہے۔ دجال کا ظاہر ہونا اس بات کی نشانی ہوگی کہ قیامت بہت زیادہ قریب آ چکا ہے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کا 2 ٹکڑا کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ ساری چیزیں ویسے بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے بہت پہلے اس دنیا ظاہر ہوا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ یہاں ایک چیز یہ بھی ذکر کرنے کے قابل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی چیزیں قیامت کی نشانی کے طور پر بیان کیا، ان چیزوں کا دھیرے دھیرے سچ ثابت ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ اسی میں سے ایک دجال ہے۔ اب دجال کو کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے، تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ فتنہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کو فتنہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یا من قبلکم، کہ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا۔ تو فتنہ کا ایک معنی ہوتا ہے ابتلا اور آزمائش، امتحان۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اموال تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، تو اس کا معنی آزمائش، امتحان۔ دجال جو فتنہ ہے یہ کئی اعتبار سے کئی ایک معنی رکھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دجال فتنہ اس اعتبار سے ہے کہ جو لوگ اس کے ظہور کا انکار کریں گے، یعنی اس بات کا انکار کریں گے کہ دجال ظاہر ہوگا، وہ سارے کے سارے لوگ احادیث کے منکر ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے دجال کے ظاہر ہونے کا انکار کیا، ارے دجال ظاہر ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جو دھوکہ ہے، جو کیا کہتے ہیں چوری ہے، جو ڈکیتی ہے، یہی سب اعمال کا نام دجال ہے۔ جیسا کہ ایک دلی میں آدمی پایا جاتا تھا، وہ مر گیا، تو اس نے دجال کا انکار کیا اور کہا کہ دجال کوئی معنی نہیں رکھتا، دجال کا معنی ہے کہ انسان کو دھوکہ دے گا، تکلیف دے گا، پریشانی میں مبتلا کرے گا، یہی دجال ہے، اور وہ دجال کے ظاہر ہونے کا انکار کیا۔ اسی طرح ایک آدمی بہت پہلے انتقال کر گیا، اس نے بھی یہ بات لکھی کہ اتنی لمبی تاریخ اسلام کی 1500 سال ہونے کو آ رہا ہے، دجال ابھی تک ظاہر نہیں ہوا۔ اس سے لگتا ہے کہ دجال ایک کہانی ہے، قصہ ہے، افسانہ ہے، لیکن نبی کے زبان سے نکلنے کے باوجود اس کا ظاہر نہ ہونے سے نبی کے نبوت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پیشین گوئی کی گئی، ضروری نہیں کہ ہر ایک پیشین گوئی صحیح ثابت ہو۔ اس طرح کی جو بات کہی گئی یہ بھی غلط ہے۔ دجال کے ظاہر ہونے کا انکار بہت ساری حدیثوں کا انکار ہے۔ ضروری ہے کہ ہر انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ جو بھی دجال کے ظہور کا انکار کرے گا وہ بہت ساری حدیثوں کا منکر قرار پائے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں سب نے لوگوں کو دجال کی فتنے سے ڈرایا ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا؟ اس کا یہ معنی ہوا کہ دجال یا تو جس کے سامنے آئے گا وہ فتنے میں مبتلا ہوگا، یا جو اس کی خبر سنے گا حدیث کی روشنی میں، حدیث میں کہ دجال ظاہر ہونے والا ہے اور اس کے پاس اتنی ساری طاقت، اتنے سارے پاورز ہوں گے، اور وہ کہے گا کہ ایک آدمی کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے،
جو بولے گا کہ ہسٹری بتلاتا ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے تو فیوچر میں کبھی ایسا ہو نہیں سکتا، تو یہ سارے کے سارے دجال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. یعنی یہ دجال کا انکار کر کے، یا تو عقل کے ذریعے سمجھ کر کے، یا تو وہ ہسٹری یا پولیٹکس کے ذریعے سمجھ کر کے وہ دجال کا انکار کریں گے، اور ہر حالت میں وہ کیا ہوں گے؟ حدیث کے منکر قرار پائیں گے، اور وہ اللہ رب العالمین کے یہاں مجرم قرار پائیں گے. فتنہ کا ایک معنی تو یہی ہوتا ہے ابتلا اور امتحان. فتنہ کا ایک معنی ہوتا ہے مصیبت. دجال ان لوگوں کے لیے مصیبت بنے گا جن کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا. وہ اس طرح سے مصیبت بن کر کے کھڑا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ایک انسان جس کو اپنے ایمان پر، اپنی توحید پر، اپنے عقیدے پر فل کانفیڈنس اور یقین ہوگا، اس کو ایسا لگے گا کہ یار میں اتنا مضبوط انسان والا آدمی ہوں کہ مجھے دجال گمراہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن جب اس کے یہاں پر جائے گا تو اس کی چالاکیاں، اس کی شعبدے بازیاں، اس کی کیا کہتے ہیں غیر معمولی طاقتوں کو دیکھ کر، نئی نئی چیز، نو ایجادات کو دیکھ کر کے، اور انسان کے پاس نہ موجود رہنے والی طاقتوں کا مظاہرہ کر کے وہ اپنا قائل کر لے گا، اور سامنے والا یقین کر لے گا کہ ہاں یہ اللہ، اور اس پر ایمان. تو یہ تو ہے دجال کا جو نام ہے، وہ ہے مسیح الدجال. مسیح الدجال، مسیح کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، اس کو کہا جاتا ہے لغت ازداد. ازداد ضد سے بنا ہے. ضد کا معنی ہوتا ہے اپوزٹ. ایک ایسا لفظ جو دونوں معنی ایک ساتھ دیتا ہوں اور دونوں معنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو، اس کو لغت ازداد کہا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کی ضد میں آنے والے الفاظ. تو دجال کے لیے جو لفظ مسیح استعمال ہوتا ہے، اس مسیح کے دو معنی ہیں. ایک ہے نہایت ہی سچا، اور ایک ہے نہایت ہی جھوٹا. دونوں معنی کیا ہے دجال مسیح کے ہیں. اور مسیح دجال کا معنی ہوتا ہے بہت ہی زیادہ جھوٹا، اور عیسیٰ مسیح کا معنی سب سے بہت ہی زیادہ سچا. تو یہ مسیح کا معنی جو لفظ استعمال ہوگا دجال کے ساتھ، مسیح کا معنی مغالطہ میں ڈالنے والا، دھوکے میں ڈالنے والا، لوگوں کو فریب میں ڈالنے والا، لوگوں کو کیا کہتے ہیں لوگوں کو الگ الگ قسم کے کرتب دکھا کر کے لوگوں کو گناہوں میں ڈالنے والا. یہ ہے مسیح دجال کا معنی، جو انتہائی جھوٹا اور انتہائی زیادہ مغالطے میں ڈالنے والا کے معنی میں ہے. دجال کا معنی اگر ہم دیکھیں گے تو دجال کا معنی بھی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت واقع نہیں ہوگی حتی یبعث دجالون کذابون قریب من 30، یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے. 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کہا. کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے. جھوٹے نبیوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کہا. اس کا معنی یہ ہے کہ دجال کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ جھوٹا اور نہایت ہی خطرناک قسم کا جھوٹ بولنے والا انسان. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دجال. تو اس کا نام ہی ہے مسیح دجال، یعنی بہت زیادہ انتہائی درجے کا جھوٹا، انتہائی زیادہ درجے کا مکار. دجال جو ہے اسے جیسے میں نے بیان کیا، قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. بہت سی نشانی ہے جیسی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، اور بہت ساری نشانی ہیں جو بڑی بڑی نشانی ہیں. تو دجال کا ظہور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. جس طرح سے دابۃ الارض کا نکلنا، دھواں کا نکلنا، سورج کا پچھم کی طرف سے نکلنا، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں سونے کا پہاڑ کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج، عیسیٰ علیہ السلام، امام مہدی، یہ سارے کے سارے قیامت کے قریب ہونے والے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو دجال بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے. دجال کا عموماً قیامت کے جتنا زیادہ انسان قریب ہوتا جائے گا دجال کا ذکر کم ہوتا چلا جائے گا. یہ بھی اس بات کی نشانی ہوگی کہ قیامت قریب آتا چلا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ دجال پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی ہے، جبکہ دجال پر کثرت سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. اب دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ہے کہ بیننا انا نائم اطوف بالبیت فذکرہ انہ رعا عیسی ابن مریم علیہ السلام.
ثم رأى الدجال فوصفه فقال فإذا رجل جسيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. اسی حدیث میں آگے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، ثم رأى الدجال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو دیکھا. تو دجال کیا ہے؟ کہتے ہیں فوصفه فقال فإذا رجل جسيم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک بہت ہی زیادہ موٹا آدمی ہے. تو دجال یہ انسان ہے. دجال کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. اللہ رب العالمین جس طرح سے گائے بکری بیل بھینس الگ الگ مخلوق بنایا ہے اس طرح کسی الگ مخلوق کو نہیں لائے گا، بلکہ دجال انسانوں میں سے ہوگا. اب اللہ رب العالمین انسانوں میں سے کس کو مصیبت بنا دے، جیسے فرعون تھا، قارون تھا، حامان تھا، شداد تھا، ابو جہل تھا، اسی طرح سے دوسرے لوگ تھے اس دنیا میں ظاہر بھی، وہ بھی انسان تھے لیکن وہ دنیا والوں کے لیے مصیبت بنے، آزمائش کا ذریعہ بن گئے. تو دجال بھی انسان ہوگا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فلسطین کے رہنے والے تھے اور جہاں تک میری جانکاری ہے یہ 36 ہجری میں فلسطین ہی میں وفات پائے ہیں. تو یہ پہلے عیسائی تھے جنہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی. ان کی پوری لمبی حدیث ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں پوری حدیث کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. تو دجال سے ملاقات کر کے آنے کے بعد تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بارے میں بیان کیا. تو اس میں جو لفظ آیا ہے کہ ہم نے ایک جساسہ دیکھا جس کے بدن میں بڑے گھنے بال تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا چہرہ کدھر ہے، اس کی پیٹھ کدھر ہے. تو اتنے میں وہ ہم سے کہنے لگا، ہم نے ان سے پوچھا تیرا برا ہوں تو کون ہے؟ تو کہا میں جساسہ ہوں، یعنی میں جاسوس ہوں. کہا کہ تم اندر چلو، اندر ایک آدمی ہے جو تم سے ملنے کا بہت زیادہ مشتاق یعنی خواہش مند ہے، شوق لے کر کے بیٹھا ہوا، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے. ایک آدمی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے. یہ دجال کے بارے میں شیطان نے کہا کہ وہ آدمی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ دجال کیا ہوگا؟ انسان ہوگا. ایک آدمی تھا ابن سیاد جس کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہی دجال ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسا کہنے سے منع بھی نہیں کیا اور ایسا کہنے والوں کی تائید بھی نہیں کی، اس لیے کہ دجال کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی وہ تقریباً اس انسان میں پایا بھی جاتا تھا، موٹا بھی تھا، پھول بھی جاتا تھا. اور دجال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی کہ وہ بڑا گول گول کر کے باتیں کرے گا، واضح انداز سے بات نہیں کرے گا، وہ بھی اسی طرح کر کے گول گول کر کے باتیں کیا کرتا تھا، واضح اور کلیئر انداز میں بات نہیں کیا کرتا تھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو محدث صحابی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، یہ اکثر قسم کھا کر کے ابن سیاد کے بارے میں کہتے تھے اللہ کی قسم یہی دجال ہے، اللہ کی قسم یہی دجال ہے. دجال کے جسم کے بارے میں بات ہو گئی. دجال کے بارے میں یہ خبر پکی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ ابن سیاد جو ہے جزیرۃ العرب سے ایک مرتبہ غائب ہو گیا تھا، اس کو دوبارہ وہ نظر نہیں آیا. اس سے بھی لوگوں کے اشکالات بڑھ گئے کہ شاید کہ ابن سیاد ہی دجال ہو. اچھا وہ کہاں ہوگا، کون سی سمندر میں ہوگا، اس کا ذکر اگلے درس میں انشاءاللہ آئے گا، جس میں کیا کہتے ہیں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کشتی میں بیٹھے طوفان میں پھنس گئے، کہاں جا کر پہنچے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم اتر گئے، دکن گئے، پورب گئے، پچھم گئے، سمجھ نہیں آ رہا کہاں گئے، لیکن وہ وہاں تک پہنچے تھے. دجال کی شکل و صورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ، موٹا. دیکھیے موٹا ہونا اور سوجا ہونا، تو جسیم کا لفظ آتا ہے جس کا بدن سوج گیا ہو، بیماری کی وجہ سے سوجا ہوا بدن جیسا ہوتا ہے، یہ دجالی صفت ہے جو دجال کے بارے میں کہا گیا. حدیث میں ایک اور لفظ آیا احمر، یعنی سرخ رنگ کا ہوگا، لال رنگ کا ہوگا، لال رنگ کا ہوگا دجال. اسی طرح سے کہا گیا جعد الرأس، گھنگریلو بالوں والا ہوگا. اعور العین کان عینہ کانہ عنب تافیۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعور العین ہوگا، ترچھا دیکھنے والا ہوگا، جس کا ہمارے پہ بھینگا کہتے ہیں، اور اس کی ایک آنکھ جو ہوگی
वो पिचकी हुई होगी, जिस तरह से कि कोई अंगूर पिचक जाए और उसका रस निकाल दिया तो कैसे पिचका हुआ होता है, उसकी एक आंख पिचकी हुई होगी। एक मर्तबा क्या कहते हैं दज्जाल के आंख के बारे में आया है, तो उससे एक अभी जैसे मैं एक बात बताने जा रहा था, याद आया कि अभी जो पोस्टर बनाए थे उसमें दज्जाल का एक आंख दिखाया था बीच में। दज्जाल ऐसा नहीं होगा, उसके बीच में एक आंख नहीं होगा, उसकी दो आंखें होंगी, एक आंख पिचका हुआ होगा और एक आंख से भेंगा देगा, उसकी दोनों आंखें होंगी, एक आंख वाला नहीं होगा। अब कभी भी अचानक वीडियो आया, देखो इजराइल में दज्जाल पैदा हो गया, एक आंख वाला बच्चा दज्जाल पैदा हो गया। अब वो वीडियो कितना सच है नहीं मालूम, लेकिन ये इस तरह से दज्जाल की पैदाइश भी नहीं होगी और वो एक आंख वाला नहीं होगा, वो दो आंख वाला होगा, लेकिन उसकी एक आंख पिचकी हुई होगी और एक आंख क्या होगा उसका, उसके जरिए से भेंगा देखेगा। कहते हैं कि दोनों आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा, इल्ला अन्नहु अअवरुन व इन्न रब्बकुम लैसा बिअअवर व इन्न बैन ऐनैहि मक्तूबुन काफिर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल तिरछा देखने वाला होगा, भेंगा देखने वाला होगा। चूंकि तो वो रब का दावा करेगा, इसलिए तुम याद रखो तुम्हारा रब भेंगा नहीं है। फिर आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्न बैन ऐनैहि मक्तूबुन काफिर, उसके दोनों आंखों के बीच में काफिर लिखा हुआ होगा। इससे ये मालूम हुआ कि दज्जाल चूंकि दो आंख वाला होगा, तो जो भी इस तरह की फोटो रिलीज करे और बताए कि दज्जाल है, ये दज्जाल इसकी एक आंख है, वो झूठा है और उसको इस तरह करने से परहेज करना चाहिए। फिर इसके बाद यहाँ पे यह है कि उसके दो आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा और हर मुसलमान जो साहिब ईमान होगा, तौहीद पर अमल करने वाला होगा, वो काफिर लिखा हुआ पढ़ लेगा, चाहे वो अंगूठा छाप जाहिली क्यों ना हो। एक आदमी जाहिल है, अंगूठा छाप है, लेकिन उसे कुछ नहीं आता ज्यादा पढ़ना, लेकिन उसकी पेशानी में जो काफिर लिखा होगा, काफिर वो पढ़ लेगा। लेकिन कितना भी पढ़ा हुआ इंसान हो, अगर शिर्क में मुब्तला हो, तौहीद से दूर हो, तो वो इंसान वो लिखा हुआ काफिर नहीं पढ़ पाएगा। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहुवा अअवरुल ऐन अल युसरा, वो बाएं आंख से भेंगा देखने वाला होगा, बगडेरा जिसे कहते हैं, बगडेरा भेंगा देखने वाला होगा, और उसकी जो दाहिनी आंख होगी वो पिचकी हुई अंगूर की तरह होगी और उसके दोनों आंखों के दरमियान क्या होगा, काफिर लिखा होगा। एक सवाल यह है कि क्या दज्जाल जिंदा है? तो उलमा का एक तबका इस बात के कायल है कि वो जिंदा है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कैद करके रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको कैद करके रखा है और वो जिंदा है। अब यहाँ दज्जाल के बारे में कुछ बातें मजीद बयान करते हैं इंशाअल्लाह। तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दज्जाल से जो गुफ्तगू हुई और दज्जाल ने जो बातें कही और जो दज्जाल के जरिए से बातें सामने आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पेशिनगोई की, उसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ बयान कर दें कि दज्जाल इस दुनिया में कितना दिन रहेगा। तो दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन तक रहेगा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल 40 दिन रहेगा और 40 दिन में पूरी दुनिया का वो सफर कर लेगा और मक्का मदीना में दाखिल नहीं हो पाएगा। ये क्या कहते हैं, दज्जाल ने खुद ही कहा है और ये मौजूद है किसमें, ये वाले हदीस में, क्या नाम है, तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस में, कि वो खुद कहा कि मैं मक्का मदीना में जब भी दाखिल होने जाऊंगा मुझे फरिश्ते आकर के रोक लेंगे। दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। चुनांचा इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, मा बैन खल्क़ आदम खुलिक़ आदम इला क़याम अस्साअ अकबर अमरुन अकबर मिन दज्जाल, कि क़यामत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत तक जो कुछ भी फितने मुसीबतें आएंगी, इसमें दज्जाल से बड़ा और दज्जाल से ज्यादा खतरनाक मामला दुनिया में न हुआ है ना होगा। उसके बाद दज्जाल के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल मशरिक की तरफ से खुरासान से निकलेगा, इल्ला इन्नहु फी बहरी शाम अविल यमन ला बल मिन क़िबल अल-मशरिक़ मा हुआ मिन क़िबल अल-मशरिक़ी मा हुआ मिन क़िबल अल-मशरिक़ी
मा हुआ मिन क़िबलिल मशरिक़। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो न तो बहरैन या शाम यमन ये क्या कहते हैं शाम यमन और इस जगहों के समुद्र में नहीं है, बल्कि वो मशरिक के जानिब है। वो मशरिक के जानिब है, पूरब की तरफ है। यानी मदीना से पूरब की तरफ जितने भी ममालिक हैं वो कहीं से भी जाहिर हो सकता है। दज्जाल को पसंद करने वाले लोग कौन होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यत्तबिउ दज्जाल मिन यहूदी उसबुहान 70 अल्फन अलैहिम तयालिसा, कि दज्जाल की इत्तिबा करने वाले 70,000 उसबुहान के यहूदी होंगे जिनके पास काले रंग का झंडा होगा, काले रंग का चादर होगा। अब बात रिवायतों में काला हरा दोनों कहा गया है। अब यहाँ पर काला झंडा और हरा झंडा लेके कौन लोग घूमते हैं इस पर हम अभी बात नहीं करना चाहते, लेकिन झंडे लेने वाले जो होंगे, झंडा लेकर घूमने वाले लोग होंगे, यही लोग दज्जाल की इत्तिबा करेंगे। अब दज्जाल का फितना सबसे बड़ा क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ताला उसे ऐसी ताकत देगा कि जिस ताकत के जरिए वो किसी को भी गुमराही में मुब्तला कर सकता है। जैसे दज्जाल बहुत बड़ा शोबदाबाज होगा। अब सोचिए दज्जाल को अल्लाह क्या ताकत देगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक बारिश बरसाने पर कादिर होगा, जिससे अनाज उगेगा और लोग उसको खाएंगे। सोचिए 40 दिन रहेगा, उस 40 दिन में वो जहां जाएगा लोग उससे मुतालबा करेंगे, डिमांड करेंगे, तो बारिश बरसा देगा, उससे अनाज भी उगेगा और लोग खा भी लेंगे। सोचिए कितना स्पीड के साथ वो सारा काम होगा। यहाँ लोग मुर्गी काट करके उसको नचा देते हैं तो लोगों को लगता है कि वाह ये तो बड़ा पीर है, ये पहुंचा हुआ पीर है, यही रब है, उसके सामने सजदे पर गिर जाते हैं, तावीज अवीज लिख देते हैं, थोड़ा सा सरदर्द कम हो जाए तो लोग खुदा मानने को, रब मानने को तैयार हो जाते हैं। तो वो तो बारिश बरसा के अनाज उगा करके लोगों को खिला भी देगा, तो जाहिर सी बात है लोग को उसको खुदा मानने में, रब मानने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। मुर्दों को जिंदा करेगा। अब लोग एक आदमी जाएगा उसके पास, कहेगा कि मैं जानता हूँ तो काफिर है, तो रब नहीं है। तो कहा अच्छा कहो तो मैं तुम्हारे अब्बा को जिंदा करके दिखा दूं। तो कहेगा कि तुम कैसे जिंदा कर सकते हो अब मेरे अब्बा को? हाँ तुम जिंदा करके, मैं तुम कहो ना मैं तुम्हारे अब्बा को जिंदा करके दिखाता हूँ। तब दज्जाल के कहने पर क्या कहते उस आदमी के डिमांड पर वो उसके अब्बा को जिंदा करेगा। एक शैतान उसके अब्बा की शक्ल में, एक शैतान उसकी अम्मा की शक्ल में सामने जाहिर हो जाएंगे और वो उससे बात करेगा, उससे उसको यकीन हो जाएगा और उसके ऊपर ईमान लेकर के आ जाएगा। जो उसकी बात नहीं मानेगा उस पर कहत साली लाएगा। अब सोचिए उसको इतनी ताकत अल्लाह ताला देगा कि जो बात नहीं मानेगा उस पर कहत साली आ जाएगी, बारिश नहीं होगी, अनाज नहीं हो पाएंगे, लोग सूखे में पड़ जाएंगे। इतनी ताकत, इतनी जल्दी कहत साली होगी और इतनी जल्दी वो मुसीबत में लोगों को मुब्तला कर देगा कि लोगों के लिए दज्जाल को न मानने पर मुसीबतें आ जाएंगी। या तो कोई अनाज खा करके लालच में रब मानेगा और नहीं तो डर के मारे रब मान लेगा। लालच और डर यही दो चीजें हैं लोगों को गुमराह करने की। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बार बार ये लफ्ज़ कहा, ला यनफउ वला यदुर। ला यनफउ वो फायदा नहीं दे सकता, यानी लालच मत करो, वला यदुर नुकसान नहीं दे सकता, यानी डरो नहीं। तो लालच और डर यही दो चीजें हैं जिसकी वजह से लोग जाकर के पीरों फकीरों के यहाँ चादर चढ़ाने लगते हैं, सजदा करने लगते हैं, सर झुकाने लगते हैं और जाकर के कब्रों पर सजदा करते हैं। अब देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है ना कि इसको 40 आदमी को फॉरवर्ड करोगे तो एक सोने की ईंट मिल जाएगी, और नहीं करोगे तो ऐसी सूरत में क्या कहते हैं बेटा मर जाएगा या क्या कहते हैं घर में एक्सीडेंट हो जाएगा। तो कोई या तो लालच में करता है, लालच ना हो तो डर आ जाता है कि यार खामा का इग्नोर कर दिया कि घर में कुछ मुसीबत आ गई, फॉरवर्ड कर दे, मिले मिले ना मिले लेकिन कम से कम मुसीबत से तो बचे। तो डर, खौफ ये इंसान को कभी कभी क्या करता है, मजबूर करता है। तो बेजा खौफ इस्लाम में इसीलिए मना है, इसीलिए कि उम्मीद और खौफ ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें इबादत है। बेटा ये दोनों चीजें क्या है, उम्मीद और डर, लालच और खौफ, ये दोनों चीजें इबादत हैं। तो लालच और खौफ दोनों अल्लाह ताला से होना चाहिए, ना कि किसी और से होनी चाहिए। तो इसी तरह से उसके पास जमीन के खजाने निकालेगा वो। आप सोचिए जमीन से खजाने निकालेगा, रुपया पैसा धन दौलत ला करके देगा, तो कौन रब नहीं मानेगा? हर कोई रब मानने को तैयार हो जाएगा।
اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگا، اس کی بات مانے گا اس کو جنت میں ڈالے گا، جو نہیں مانے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی، اور اس کا جہنم اصل میں جنت، اور اس کا جنت اصل میں جہنم ہوگا۔ ٹھنڈا میٹھا پانی والا ہوگا، اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا وہ اصل میں جنت میں چلا جائے گا، وہاں پر اس کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی مل جائے گا، اور وہ جس کو جنت میں ڈال دے گا وہ اصل میں جہنم میں چلا جائے گا، اور وہاں جا کر کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ اور دجال کیا ہوگا؟ اس بات کا دعویٰ کرے گا وہ خدا ہے، وہ رب ہے، اس بات کا وہ دعویٰ کرے گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ابھی زیادہ دن نہیں، 5 سال پہلے ایک آدمی سرحد پار ملک میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ مار ڈالا گیا، لیکن دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں، عجیب غریب قسم کی کرامتیں دکھاتا تھا، وہ بولتا تھا میں رب ہوں میں رب ہوں میں رب ہوں۔ تو کیا کہتے ہیں ہوتے نا پٹھان لوگ کا دماغ خراب ہوتا ہے، تو ایک آدمی اس سے لڑنے کا تو دیکھا ہے کہ اس کے حواری بہت سارے ہیں، تو اس سے لڑ نہیں پایا، تو اس نے کیا کیا ایک پٹھان کو جا کے بھڑکا دیا کہ وہ بڑا غصہ تھا، اس کی بھینس مر گئی، تو کہا کہ تیرا بھینس کون مارا میں بتاؤں؟ بولے کون؟ بولے فلاں آدمی ہے نا وہی مارا ہے۔ بولے کیسے؟ کہا جا کے اسی سے پوچھ۔ وہ اس کے پاس گیا تو کہا کہ میں رب ہوں، تو جاہل جباڑ تھا وہ پٹھان، تو یہ واقعہ سچا ہے، افغانستان کا واقعہ۔ تو کہا کہ میں رب ہوں، تو کہا رب ہو؟ بولے ہاں۔ بولے تم کیا کرتے؟ بولے میں لوگوں کی موت اور زندگی کا مالک ہوں۔ بولے میرا بھینس تو ہی مارا ہے؟ بولے ہاں۔ وہ پٹھان لڑ گیا اور گلا دبا کے ماری ڈالا اس کو، خدائی کا رب دعویٰ کیا اور خود ہی مار دیا گیا۔ تو اس طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں دنیا میں، بہت سارے لوگ رب کا ہونے کا دعویٰ کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس کو اللہ نے بادشاہ کیا بنا دیا؟ گھمنڈ میں اتنا چور ہوا کہ اس نے کہا کہ میں ہی رب ہوں۔ فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی رب ہوں۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایک تو جیل میں ہے، اس نے بھی رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا، ہیلی کاپٹر ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی زندہ رہ گیا، مرا نہیں، تو کہا کہ میں رب ہوں۔ ابھی وہ رب جو ہے وہ جیل میں بند ہے، لوگوں کا رب جو ہے وہ جیل میں بند ہے۔ ہاں بھی بہت سارے لوگ کو رب بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، رات دن دوری کا شعر یاد آیا کہ میرے نظر میں وہ انسان بھی نہیں، میرے نظر میں وہ شخص انسان بھی نہیں، لگا ہے زمانہ جسے خدا بنانے میں۔ یہ طاقتیں دجال کو کہاں سے ملیں گی؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ طاقتیں اللہ رب العالمین دجال کو دے گا تاکہ لوگوں کو آزمائے۔ اب دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفرن الناس من الدجال فی الجبال، لوگ دجال سے بچنے کے لیے پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ جب اس سے یہ معلوم ہوا جب فتنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے، نہ کہ الجھنا چاہیے۔ فتنوں کے مقابلہ کرنے کا دم نہ ہو تو اس سے الجھنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے بھاگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے بھاگنے کے لیے کہا، سورہ کہف میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ فتیۃ میں چند نوجوانوں کی ٹولی تھی جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ تو سورہ کہف ہر جمعہ پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف میں آج کل کے نوجوانوں کے لیے بڑی کیا کہتے ہیں عظیم باتیں ہیں۔ سورہ کہف کی پوری لمبی تفصیل ہونی چاہیے اور اس کی تفسیر سننا پڑھنا چاہیے۔ وہ نوجوان بچوں نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر سورہ کہف میں کیا؟ جنگ کی تھی، جنگ تو جنگ بدر ہوئی تھی، وہ لوگ تو جنگ بھی نہیں کیے تھے، نہ جنگ احد ہوئی، نہ کچھ ہوا، وہ لوگ فتنے سے بھاگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ فتنے سے بھاگنا بسا اوقات بہادری کا اور عقل مندی کا کام ہوتا ہے، یہ بزدلی نہیں ہے۔ تو فتنوں سے بھاگنا چاہیے ضرورت پڑنے پر، جب فتنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو اس سے بھاگنا چاہیے۔ جو فتنوں سے نہ بھاگے وہ انسان فتنوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ آج کی تاریخ میں جتنے سارے فتنے چلے ہیں، ان فتنوں میں مبتلا ہونے والے لوگ فتنے سے بھاگتے نہیں ہیں، اس لیے پھنس جاتے ہیں۔ فتنے سے اگر بچیں گے تو ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دجال سے بچنے کے لیے سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہوگی فتنوں سے بھاگنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے، دجال سے بچنے کے لیے لوگ کیا کریں گے؟ پہاڑوں پر چلے جائیں گے۔ دجال سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال سے دور رہنا۔ من سمع الدجال فلیأمنہ فإن الرجل یأتیہ ویحسب انہ مؤمن
فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو دجال کی خبر ملے تو وہ معمون جگہوں پر چلا جائے، چھپ جائے، سامنے نہ آئے بلکہ چھپ جائے، اس لیے کہ تم میں کا ایک آدمی جس کو یقین ہوگا اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر، وہ انسان بھی اس کے پاس جائے گا، کچھ دیر رکے گا تو اس پر ایمان لے آئے گا، اس کی اتباع کرنا شروع کر دے گا۔ اسی طرح سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرنا اور بار بار اس کی تلاوت کرنا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو انسان سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کرتا ہے وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ عصم من فتنۃ الدجال، وہ آدمی دجال کے فتنہ سے بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح سے دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکھایا، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المسیح، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ اس میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرکہ منکم فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، جب دجال کے ظاہر ہونے کی خبر ملے تو لوگوں کو سورہ کہف کی ابتدائی آیتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آخر کے آیتوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ دجال تو اتنا پاورفل ہوگا، لیکن کیا دجال کی کچھ کمزوری بھی ہوگی؟ تو یہاں ہے کہ ہاں دجال کی کمزوری ہوگی۔ دجال کی کمزوری یہ ہوگی کہ دجال اپنے پیشانی پر لکھا ہوا کافر نہیں مٹا سکتا ہے، اپنے آنکھ کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ مردوں زندہ کرے گا لیکن اس کی جو بینگی آنکھ ہے، بگڈیرا آنکھ ہے، اس کو ٹھیک نہیں کر پائے گا، پچکا ہوا آنکھ کو ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سے مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ایک مومن کا واقعہ ہے جسے وہ قتل کرے گا، اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، لیکن وہ مومن کبھی بھی اس پر ایمان نہیں لائے گا، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آگے ہوگا۔ وہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اس نے کہا کہ انه يظهر على الارض كلها الا الحرام وبيت المقدس، کہ وہ پوری دنیا میں جائے گا لیکن حرمین شریفین مکہ مدینہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا کہتے ہیں دجال کے اگینسٹ میں سب سے مضبوط کون لوگ ہوں گے؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی تب سے میں قبیلے بنو تمیم کے لیے بڑی عزت میرے دل میں ہو گئی۔ اس میں سے کیا ہے کہ ہم اشد امتی الی الدجال، یہ قبیلہ بنو تمیم جو ہے یہ دجال کے اوپر میرے امت کے لوگوں میں سب سے زیادہ بھاری پڑنے والے لوگ کون ہوں گے؟ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ قبیلہ بنو تمیم کے ایک مرتبہ مال آیا تھا صدقے کے طور پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک مرتبہ کوئی غلام آیا تھا قبیلہ بنو تمیم کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ آل اسماعیل میں سے، اسماعیل السلام کے اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ باتیں جب سنا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں قبیلہ بنو تمیم کے لیے بڑی عزت ہوئی، اور قبیلہ بنو تمیم سے ہی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جس قبیلے سے تھے اس قبیلے کی بڑی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ اس قبیلے کی اتنی فضیلت آئی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے خاندان سے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب جو بریلوی ان سے نفرت کرے وہ سمجھ جائے وہ کس سے نفرت کر رہا ہے۔ دجال 40 دن رہے گا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے برابر، تیسرا 1 ہفتے کے برابر، باقی جتنے بھی دن ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوگا۔ دجال کی ہلاکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مرقنات نامی ایک جگہ پر پڑا ہوا رہے گا اور سب سے زیادہ اس کے پاس عورتیں بھاگ بھاگ کر جائیں گی، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو اور دوسرے لوگوں کو رسی سے باندھ کر کے رکھے گا تاکہ وہ دجال کے پاس نہ جائیں، لیکن پھر بھی وہ بھاگ بھاگ کر وہاں پر جائیں گے۔ یہاں اس سے معلوم یہ ہوا کہ فتنوں میں مبتلا ہونا یہ بڑا آسان ہوتا ہے عورتوں کے لیے، اسی لیے آج بھی دیکھو مزار، تعویذ، گنڈے، ان میں مردوں سے زیادہ عورتیں جا کر کے پڑتی ہیں۔ عقیدے کے معاملے میں کمزوری بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے اندر، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں اس میں کہا ہے دجال دمشق کے مشرق سے سفید مینار کے
दज्जाल के ही जमाने में अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को जाहिर करेगा। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिक में मौजूद एक मस्जिद के सफेद मीनार पर उतरेंगे, 2 फरिश्ता के बाजुओं पर हाथ रखे हुए रहेंगे। वो सर झुकाएंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे पानी के कतरे टपक रहे हैं, और जब सर उठाएंगे तो ऐसी सूरत में मोती के कतरे ढुलकते नजर आएंगे। इंसान की उनके सांस की हवा जिस काफिर तक पहुंचेगी वो जिंदा नहीं रहेगा, यानी वो जो सांस छोड़ेंगे, जो सांस लेके जो छोड़ेंगे तो हवा जहां तक जाएगी, जो भी काफिर उस हवा को पाएगा वो सारे के सारे काफिर मर जाएंगे। फिर वो दज्जाल को तलाश करेंगे और बाबे लुद के पास उसे कत्ल कर देंगे। बाबे लुद के पास ये क्या कहते हैं, दज्जाल को ईसा अलैहिस्सलाम क्या कर देंगे, कत्ल कर देंगे। एक रिवायत में है कि ईसा अलैहिस्सलाम को देख करके वो नमक की तरह पिघलने लगेगा और ईसा अलैहिस्सलाम उसके ऊपर एक वार करेंगे जिससे वो कत्ल हो जाएगा। दज्जाल के कत्ल के बाद दुनिया के सारे यहूदी कत्ल कर दिए जाएंगे, हत्ता के दरख्त और पत्थर के पीछे भी अगर कोई यहूदी पनाह में बैठा रहेगा, छुपा रहेगा, तो ऐसी सूरत में आवाज आएगी उस दरख्त से, उस पत्थर से कि यहाँ पर एक यहूदी छुपा है, इसको कत्ल करो, इसको मारो, और इस तरह से सारे के सारे यहूदी कत्ल कर दिए जाएंगे। ये तो दज्जाल से मुतालिक चंद बुनियादी और अलग अलग अहादीस और मुतफर्रिक रिवायतों से जोड़ करके मैंने बातों को रखा है। इंशाअल्लाह अगले दर्स में हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली हदीस और उस आदमी की रिवायत हम बयान करेंगे जिसको दज्जाल कत्ल कर देगा, मार देगा, फिर जिंदा करेगा, उसके बावजूद वो ईसा क्या कहते हैं दज्जाल पर ईमान नहीं लाएगा। ये 2 रिवायतें और 2 वाक़यात और दज्जाल ने जो बातें कही उसकी तौज़ीहात इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन वअस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। किसी को कोई अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। फैजान कुछ बोलना है तुमको? फैजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नहीं अभी तो ऐसा कुछ सवाल नहीं है।